بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مہینہ، یہ موقع عطا کیا تھا، دراصل یہ اس لیے تھا کہ چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گنہگار ہے، گناہ کرنا اس کے خمیر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں اور وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، جنتی بن جائے۔ اللہ رب العزت کی یہی چاہت ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ مہینہ ایک موقع کے طور پر ہمیں دیا تھا، مہینے کو سجا بھی دیا، ہمارے لیے پورا جتن بھی کر دیا، شیطانوں کو قید کرنا، جنت کے دروازے کھولنا، جہنم کے دروازے بند کر دینا، یعنی نیک اعمال ہمارے لیے آسان بھی بنا دیا۔ پورا انتظام اللہ رب العزت نے کیا، لیکن مہینہ گزر گیا۔ اگر ہم پورے مہینے پہ نگاہ ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے جس انداز سے جتن کیا تھا، اللہ رب العزت نے جس انداز سے ہمیں یہ مہینہ پیش کیا تھا، ہمیں ملا تھا، ہم نے کچھ خاص نہیں کر پائے، ہم اپنی جتن ہم نہیں کر پائے، ہم نے اپنی کوئی تیاری نہیں کی۔ اگر ہم پورے مہینے کا محاسبہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو 2 دن بچے ہیں، اس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس مہینے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ نے اتنے جتن کیے، جنت کے دروازے کھول دیے، بتائیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہمارے لیے، تاکہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو عبادت کرنے میں، نیک کام کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، ایک ماحول بنا دیا۔ ہم نے اس کی کتنی قدر کی، آج میرے بھائیوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک دن ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اللہ کرے ہمیں اور سینکڑوں رمضان ہمیں حاصل ہوں، ہمیں ملیں، لیکن میرے بھائی یہ حقیقت ہے، کسی کو موت کا بھروسہ نہیں، کسی کو موت کا پتہ نہیں کہ اس کی موت کس سال آئے گی۔ اس لیے ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں کہ اگلے سال یہ مسجد رہے، تراویح ہو، لوگ نمازیں پڑھیں، جمعہ کا خطبہ ہو، ہم نہیں رہیں گے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسی رمضان میں ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کا پورا محاسبہ کر لیں اور دیکھ بھال لیں کہ ہم نے کتنا حق مار دیا، کہ ہم نے کوئی جتن نہیں کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو پورے مہینے کا تجزیہ کریں، پورے مہینے پر نگاہ ڈالیں، تو ہم کو یہی ملے گا، اے اللہ تو نے جس قدر جتن کیا، اس کا 1% بھی جتن ہم نہیں کر پائے اپنے لیے۔ ہم نے اپنے دل کو بھی تیار نہیں کیا کہ اس میں تقویٰ آ جائے، ہم نے اتنی اچھی نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے اتنے اچھے تلاوت نہیں کیے، ہم نے اتنے اخلاص کے ساتھ دل کی خوشی اور راضی خوشی سے ہم نے عبادتیں نہیں کی۔ بہت ساری کمیاں ہم اپنے اندر پائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اور یہ بات کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ یہ احساس کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جیسا ادا کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے دل میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تو نے مہینہ تو دیا، لیکن ہمارے اندر کمی رہ گئی، ہم اس کا حق نہیں ادا کر پائے۔ یہی احساس اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے، اسی احساس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم یہ جان لیں۔ اور اسی لیے ہم سے توبہ استغفار کرنے کو کہا گیا ہے، اور فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کے حضور پلٹو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی توبہ کرنے میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے عبادت کر لی، اب تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہرگز نہیں۔ کوئی شخص اپنی عبادت کے بدولت، اپنی ریاضت کے بدولت، اپنے نیک اعمال کے بدولت جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے جو آدمی ہمیشہ اس فکر میں لگا رہے کہ اے اللہ مجھ سے تو حق ادا نہیں ہوا۔ گناہوں کو یوں محسوس کرے جیسے ابھی بھی وہ ہمارے سر پہ ایسے ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو اور ابھی مجھے کچل دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں ایک مومن کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو اور اس کے اوپر گرنے والا ہے، ابھی گر کر کے وہ اس میں ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک فاجر گناہوں کو کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، وہ گناہوں کو ایسے ہے جیسے کوئی مکھی آئی اس کے ناک پر بیٹھی، اسے اچھا نہیں لگا، اس نے ہاتھ سے اڑا دیا، ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اگر احساس ہے تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ اب ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ ہم اللہ کے حضور معافی مانگیں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ دراصل یہ مہینے کا مقصد ہمارے دل میں تقوی آ جائے، اس کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا گیا تھا۔ تقوی آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں تاکہ وہ برائیاں جو ہمارے دل میں ہیں، حسد، بغض، عناد، کینہ، ایک دوسرے کی ٹوہ لگانا، ایک دوسرے کا پیٹ دکھانا، بدزنی کرنا، یہ سارے جو ہمارے دل کے اندر روگ ہیں، جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو، ان روگوں کو، ان بیماریوں کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ہم ان کو دل سے نہیں نکالیں گے، تقویٰ بیچارہ رہے گا کہاں؟ تقویٰ رہ ہی نہیں سکتا۔ اور ان سب چیزوں کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے توبہ۔ آدمی توبہ کرے، اے اللہ بدزنی سے توبہ، بدگمانی سے توبہ، کسی کو پیٹ دکھانا، ٹوہ لگانا، بولی بولنا، یہ سارے اعمال جو دل کے امراض میں سے ہیں، ان کو چھوڑنا۔ توبہ کہتے ہیں اصل میں کسی کام کو چھوڑنا صرف نہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ ہو جانا، پلٹ جانا، پوری طریقے سے پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ چھوڑ پکڑ والا آدمی گناہ کرتا رہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ جیسے آدمی نماز چھوڑتا تھا، وہ نماز چھوڑنے سے توبہ کرے، بالکل پلٹ جائے۔ یا ایک مثال دیں ہم، اگر آپ رودھولی جا رہے تھے لیکن آپ غلطی سے بانسی کی طرف جانے لگے، کسی سے آپ نے پوچھا بانسی کتنی دور ہے بھائی، رودھولی کتنی دور ہے، کیونکہ آپ کو رودھولی جانا تھا، تو انہوں نے کہا رہے آپ تو بانسی کی طرف جا رہے ہیں، رودھولی آپ کے پیچھے ہے، تو آپ پلٹیں گے۔ اسی طرح کسی گناہ سے پلٹنے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ جو 2 دن بچے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے پلٹنا ہی ہوگا، تب جا کر کے ہمیں یہ جو مقصد ہے اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کا جو مقصد رکھا ہے وہ ہمیں روزہ حاصل ہو جائے گا۔ اور دراصل ہماری زندگی سے، پوری زندگی سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ میرے بندے سے گناہ تو ہوگا، ہم نے بنایا اسی لیے ہے اس کو، یہ پلٹتا رہے، گناہوں سے پلٹتا رہے، اللہ کی طرف پلٹتا رہے۔ اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، اللہ کی طرف پلٹ جائے، یہی تو ہے محبت۔ اور یہی تو اللہ چیک کرے گا قیامت کے میدان میں، میرے بندے کے دل میں کیا تھا، اس نے نماز میں جو آیا تو کس نیت سے آیا،
اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی محبت یاد آئی، اے اللہ یہ گناہ نہیں، مجھے تیرے طرف پلٹنا ہے، اور پلٹا وہ، اور پھر آیا اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھا۔ ان سے توبہ اس لیے بھی ضروری ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، وہ نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور خوب اچھی طرح سے جان لیں، جس دل میں برائیاں ہوں گی، جس دل میں بغض و عناد ہوگا، غیبت کرنے والا دل ہوگا، بدزنی کرنے والا دل ہوگا، ایک دوسرے کی ٹوہ لگانے والا دل ہوگا، اس دل میں آپ فیصلہ کر کے بتائیں اللہ کی محبت، اللہ کا اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کرنا کیسے آ جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کے باہر کچھ الگ دل سے رہیں اور مسجد میں آئیں تو اچانک دل بدل جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا دل عادتوں پہ منحصر ہے، جیسے اس کو بنا کے رکھیں گے ویسے ہی وہ کام کرے گا۔ اگر ہمارے تعلقات باہر خراب ہیں، اگر ہمارے گناہ باہر ہوتے ہیں، تو مسجد میں ہم آئیں گے، نماز تو پڑھ لیں گے، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھنے جائیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سجایا تھا کہ میرے بندے کا دل بدل جائے، اس کے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دل کو خالی کرنا ہوگا، صاف ستھرا رکھنا ہوگا، تب تو جا کر کے اس میں تقوی رکے گا، ورنہ یہ گناہ گندگی ہے، برائی ہے، اور ایک گندگی، ایک بدبو کے سامنے تقوی جیسی خوشبو کہاں سے رہے گی؟ اب میرے بھائیوں، توبہ ہم عام طور سے گناہوں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دے آدمی۔ توبہ کے کچھ شرائط ہیں، وہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، اور کیوں چھوڑے؟ اللہ رب العزت کی خاطر چھوڑے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، گناہ کے جو ذرائع ہیں نا، جن چیزوں کی وجہ سے گناہ میں پڑا ہے، اسے بھی چھوڑنا ہوگا، اور شاید ہم سے یہی بات نہیں ہو پاتی، اسی لیے ہم کسی گناہ کو چھوڑتے بھی ہیں، چھوڑنے کی بات بھی کرتے ہیں، چھوڑنا چاہتے بھی ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ یہ ہمارا یہ گناہوں سے پلٹنا، توبہ کرنا، اللہ رب العزت کا ہمیں پیدا کرنے کا اگر ہم دیکھیں تو یہی مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، یہی احساس آپ کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، یہی احساس اللہ کو پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ اگر میں تجھ سے معافی مانگوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ ہاں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا بھی سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھیجا اور یہ حکم دے دیا کہ اب میری ہدایت پہ جو چلے گا اس کو ہم پھر سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر ہم دیکھیں یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر جو نقل کیا ہے، اس کو اگر ہم مطالعہ کریں تو یہی لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد توبہ استغفار کرنا ہے، غلطی کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی پوری ذریت خطا کار ہے، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی سے پلٹتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو پیدا کرتا
جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اللہ اسے معاف کرتا. یعنی وہ قوم جو پوری پاک صاف ہو جائے, کوئی گناہ ہی نہ کرے, اللہ کو ایسی قوم پسند نہیں ہے. اللہ کو تو گنہگار قوم پسند ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کریں اور توبہ استغفار کریں. لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی ہے میرے بھائیوں, ہم تو توبہ استغفار کے لیے پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس کا آداب کیا ہے, اس کا سیکرٹ کیا ہے, یہ ہمیں جاننا ہوگا. اور اس کا سیکرٹ, سب سے بڑا سیکرٹ یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوتا ہے, چاہے نماز چھوڑنے کی بات ہو, موبائل پہ اناپ شناپ باتیں دیکھنے کی بات ہو, یا کوئی بھی گناہ ہو, گناہ چھوڑنے کی بات ہو, دل کو صاف ستھرا رکھنے کی بات ہو, کوئی بھی بات ہو, ہمیں اس کے جو ذرائع ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس گناہ میں پڑے, اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا. آئیے اس کو ایک روایت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا, فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم, ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع أرضك فإن أرضك أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختمست فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء بقلب إلى الله, وقالت ملائكة الرحمة وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه إلى أدنى إلى الأرض أراد فقبضته ملائكة الرحمة. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث میں توبہ کے پورے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے ہیں. کیا آداب ہے؟ بنو اسرائیل کا ایک بہت بڑا پاپی شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر محسوس ہوا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, توبہ کر لینا چاہیے, کیا کروں. لوگوں سے پوچھا کسی عالم کے پاس بتاؤ. لوگوں نے ایک راہب کے پاس بھیج دیا. اس راہب کے پاس آیا, اس نے کہا میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں, تیری توبہ نہیں. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. 100 کی گنتی پوری کر لی اس نے. اس کے بعد اسے پھر احساس ہوا کہ نہیں, اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, کچھ تو کرنا چاہیے. پھر لوگوں سے پوچھا کسی عالم کے پاس بارے میں بتاؤ, کسی عالم کے پاس مجھے بھیجو. لوگوں نے ایک عالم کے پاس اس کو بھیج دیا. جب وہ عالم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ ہے؟ عالم نے کہا کیوں نہیں, وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, ارے تیرے توبہ اور تیرے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے, یعنی ہرگز تیری توبہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ گناہ کتنے بھی بڑے ہوں, کتنا بھی بڑا گناہ ہو, 100 لوگوں کا قاتل ہو, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جاتا ہے. ایک آدمی کو اگر ناحق قتل کر دیا جائے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا. اس کے بعد عالم نے کہا کیوں نہیں, ارے تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل, ہرگز تیری توبہ ہے. اب اس عالم نے جو بات بتائی وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس عالم نے کہا کہ تو اپنی بستی کو چھوڑ دے, جس بستی میں تو رہ رہا تھا اس بستی کو چھوڑ دے اور فلاں بستی میں چلا جا, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہ, اللہ کی عبادت کر, تیری توبہ قبول ہو جائے گی. وہ آدمی فوراً اس بستی کی طرف چل دیا.
100 لوگوں کا قاتل آپ جانتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا، بڑا رسوخ والا آدمی رہا ہوگا، بڑا مالدار رہا ہوگا، تب تو نہ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد، 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر پایا؟ ارے اس کے دل نے کہا کہ توبہ کرنا چاہیے، تب اس نے توبہ کیا، دنیا کے ڈر سے اس نے توبہ نہیں کیا تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی چیز دنیا کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اس ڈر سے ہم اس گناہ کو چھوڑیں۔ اور اس شخص ابھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچا اس کی موت ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور جو ہے عذاب کے فرشتے بھی آئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے یہ اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، ہم لے کے جانے والے ہیں اس کی روح کو۔ اتنے میں اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمینیں ناپ لو، جدھر کی زمین کم پڑے ادھر کے فرشتے لے جائے۔ بہرحال آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس کی مغفرت ایسے نہیں ہوئی تھی، اس نے بہت بڑا کام کیا تھا، جو کام ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کام یہ تھا کہ اس نے اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے رسوخ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے جذبے، جو اس کو عہدہ تھا، جو اس کی دھاک تھی اس علاقے میں، اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی خاطر اس نے اس بستی کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے رشتہ و اقارب کو لات مار دیا اور ایسی بستی کی طرف جہاں گیا جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ عالم نے یہ بھی کہا تھا تم جس بستی میں رہ رہے ہو وہ برے لوگوں کی بستی ہے، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں مجھے عرض یہ کرنا ہے آپ سے کہ میرے بھائیوں، بس صرف اتنی بات ہم اپنے اندر یہ گرہ لگا لیں کہ توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، ارے اسے تو چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس گناہ کو کرنے میں جو ذرائع ہوتے ہیں ان ذرائع کو بھی ہم چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر بستی چھوڑنا پڑے، یہاں تک کہ اگر جگہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اللہ کی مغفرت اگر ہمیں چاہیے، اللہ اگر چاہیے، اللہ کی محبت اگر ہمیں چاہیے تو دنیا کو ٹھکرانا پڑے گا۔ اگر تجارت کی وجہ سے، اگر موبائل کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوڑتی ہیں تو اس کو مینیج کرنا پڑے گا۔ دوستوں کی وجہ سے جن دوستوں کے بیچ میں رہ کر کے ہم بے نمازی بنتے ہیں، ان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ یعنی جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اتنی بات آپ کو سمجھانے تھی۔ اور جس دن ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ہمارا دل پاک ہوگا برائیوں سے، گناہوں سے، اور تبھی جا کر کے ہمارے دل کے اندر تقوی آئے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مقصد یہی تھا کہ میرے بندے کے دل کے اندر تقوی آ جائے، تاکہ میرا بندہ زندگی گزارے تو اللہ کی پرواہ کرنے لگے۔ میرا بندہ جب زندگی گزارے، کوئی عمل کرے تو یہ سوچے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرا اللہ کیا فرمایا ہے، اس میں اللہ کی پرواہ کرنے لگے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقت نہیں رہا میرے بھائیوں، بہرحال ہم مہینہ گزر گیا، ہمارے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے اللہ غلطی ہو گئی، ہم نے حق ادا نہیں کیا، اللہ معاف کر دیں، توبہ کریں۔ اور اگر کوئی گناہ ہمارے اندر ہے تو وہ دیکھیں کہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو چھوڑ دیں، دنیا کے لیے، اللہ کے لیے اس سے بہتر چیز اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بھی چیز چھوڑتے، اس سے بہتر چیز انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ الہی مالکی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اسے قبول فرما لے۔ الہی مالکی تو نے جس طرح سے جتن کیا اس مہینے کو، ہم نے اپنا جتن نہیں کیا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم سے ہمیں معاف کر دے۔ اور اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میلے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہکار ہیں، ہمارے دل بدبودار ہیں، اے اللہ ان گناہوں کے ذرائع سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ان گناہوں سے ہمیں بچا لے، تاکہ ہم اپنے دل کو صاف رکھ سکیں اور تیرا تقوی ہمارے دل کے اندر رہ سکے۔ الہی مالکی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے انہیں قبول فرما لے۔